بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم حضرات و خواتین، احادیث الاخلاق کی یہ ترجمانی جو اردو میں آپ کے سامنے پیش ہے، اس میں یہ دوسری مجلس ہے جس میں امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب المفرد کی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور جہاں آداب اور حسن اخلاق کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے جس بات کا ذکر ہے وہ بر الوالدین، یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی باتیں پیش کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حق بنتا ہے ماں باپ کا کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے اور اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آیا جائے اور بالکل باادب ہو کر ان کے سامنے ہم رہیں۔ اور یہ اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے سب سے پہلے حق کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو بھی اس کے ساتھ ملایا، جیسے سورۃ الاسراء آیت نمبر 20 پر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک آیت میں کہا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کہیے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کی مخالفت کو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اور ایک آیت میں بھی یہی بات کہی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ لقمان آیت نمبر 14 میں بھی یہ بات کہی انشکر لی ولوالدیک، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ووصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے تعلق سے نصیحت کی کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جو ہم انسانوں کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دیتے ہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ادب المفرد میں بر الوالدین کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کیا، اس لیے کہ ماں باپ اس کے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ اور جب امام بخاری رحمہ اللہ ان آداب کو پیش کرتے ہیں تو آپ کا منشا یہ ہے کہ علوم شریعہ کا پڑھنے والا سب سے پہلے ان اخلاق کو جانے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آئے، اور وہ اس کے صحبت کے سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہیں اور ان کے ساتھ کیسے سلوک کرے، ان تمام باتوں کو جاننا ضروری ہے
اس آدمی کے لیے جو شریعت کا علم حاصل کرتا ہو۔ تو ایک مسلمان خاص کر حسن سلوک کے حقدار تو سارے مسلمان ہیں کہ ہر مسلمان کے ساتھ ہم حسن سلوکی اختیار کریں، لیکن ماں باپ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ چلیے ہم چلتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث جس میں وہ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ عز وجل، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے، کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ قال الصلاة علی وقتها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ قلت ثم ای، پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ کہا قال بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ قلت ثم ای، پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قال، صحابی کہتے ہیں میں پوچھتا جا رہا تھا، اللہ کے نبی بتاتے جا رہے تھے وَلَوِ اسْتَزَدْتُ لَزَادَنِي، اگر میں اور بھی پوچھتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے۔ متفق علیہ۔ تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اندر کتنا حرص تھا، کتنی تڑپ تھی، کتنی خواہش تھی کہ وہ ان چیزوں کو جانیں کہ اعمال میں سب سے مقدم کیا ہے اور کس عمل سے اللہ تبارک و تعالی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور یہ جذبہ انسان میں کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر خیر کا جذبہ ہوتا ہے، نیکی تلاشنے کا جذبہ ہوتا ہے، نیکی کو اختیار کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو وہ ڈھونڈتا ہے کہ میں ایسا عمل کروں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہو اور عزیز ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو ابو داؤد کی روایت سے ہے، اللہ کے اور صحیح حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تیری محبت مانگتا ہوں، واسأل حب من یحبک، یا اللہ اس بندے کی محبت چاہتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، وحب عمل یقربنی الی حبک، میں ایسے عمل کی محبت چاہتا ہوں جو تیرے محبت سے مجھے قریب کر دے۔ آدمی اسی تلاش میں رہے کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو یہ حدیثیں اس بات کو پیش کرتی ہیں، ان حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کے کئی حصے ہیں اور دین کی جو خصلتیں عادتیں یہ الگ الگ ہیں، متفاوت ہیں، یکساں نہیں ہیں۔ کسی کا رتبہ بڑا ہے، کسی کا رتبہ اس سے کم ہے، کوئی افضل ہے، کوئی مفضول ہے، وہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین ایک ہی درجے کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ او بضع و ستون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں، اور بعض میں کہا کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق صدقة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے افضل یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کہے، یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے ایمان کا حصہ، اور اس کا کم تر حصہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ والحیاء شعبة من الایمان، شرم حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے کئی حصے ہیں، کوئی حصہ بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، کوئی اس سے کم ہے، لیکن ایمان کے یہ سارے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزیز ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزیز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جوڑا ہے اس عمل کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں
وقت پر نماز اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو جوڑا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے شیخ کہتے ہیں وقد قرن النبي صلی اللہ علیہ وسلم في صدر الاعمال الاحب الى اللہ عز وجل بین الصلاة الى حق اللہ علی عباده وبر الوالدین. بندوں پر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے وہ نماز، وہ اس کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ جوڑا ہے. اور ایسی ہی آیتیں، بہت ساری آیتیں، اور وہ تمام آیتیں جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ابھارتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کو جہاد پر بھی مقدم کیا ہے، اور یہ اس بات کی طرف تنبیہ ہے کہ آدمی اگر جہاد میں جانا چاہتا ہے تو ماں باپ کی اجازت لے کر جائے گا، ماں باپ کی خوشنودی سے جائے گا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لک ابوان، کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ففیہما فجاہد، جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو اور یہی تمہارا جہاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ جواب دیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا جو حق ہے، ان کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے کی بات ہے، یہ بہت ہی تاکیدی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. اور بر کا جو لفظ ہے ایک جامع لفظ ہے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے سارے اطوار، ساری باتوں پر یہ بات منحصر ہے. بر کے معنی آپ جیسے بھی ہو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے مال سے، اپنی خدمت سے، اپنی بات سے، جیسے بھی کچھ ہو. یہ البر ایسا جامع لفظ ہے کہ اچھے اخلاق سے آدمی معاملہ کرے، اور اچھے بول سے، اور اچھے سلوک سے، اور ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا، یہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے جب باپ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے جب باپ ناراض ہوتا ہے. والد جیسے والدین دونوں کو کہا جاتا ہے، کہا کہ یہ دونوں خوش ہیں تو اللہ خوش ہے، یہ دونوں ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث بتاتی ہے، اس سے پہلے کی بھی حدیثیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے جوڑا ہے اپنی رضا اور خوشنودی کو ماں باپ کی رضامندی اور خوشنودی کے ساتھ، کہ اگر ماں باپ خوش ہیں رب خوش ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہیں. تو اس سے بات معلوم ہوئی، جس نے ماں باپ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کر لیا، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے ماں باپ اللہ کو ناراض کر دیا. اور ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی رب کی خوشنودی نہیں پا سکتا، بھلے کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنی دولت خرچ کرے، ماں باپ ناراض ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اس کی یہ کوشش بیکار ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ماں باپ کو خوش کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر ماں باپ مشرک ہیں، غیر شرعی کام کرنے کا باپ حکم دیتا ہے. کتنے باپوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بیٹے کے چہرے پر داڑھی ہو، اور باپ کہتا ہے کہ نہیں داڑھی نکال دو یا نماز کی پابندی نہ کرو. تو ایسی حالت میں ماں باپ کی اطاعت ہرگز نہیں ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہی، ہم نے ہر انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، نصیحت کی ہے. ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جن کا علم آپ کو نہیں ہے، تو تب ان کی اطاعت کرنا آپ پر ضروری نہیں ہے. لیکن
اگر کسی کا باپ مشرک ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بھلے ان کی اطاعت نہ کریں لیکن ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے رہیں، اچھائی کا معاملہ کرتے رہیں اور اپنے اچھے اخلاق سے اس سے متاثر کرتے رہیں اور زبان سے اچھی بات اس سے کرتے رہیں، بھلے ہی وہ مشرک ہو، بھلے ہی وہ کافر ہو، لیکن اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کریں۔ لیکن جس چیز کی طرف وہ بلا رہا ہے، شرک سے، فسق سے، فجور سے، اس سے بچتے ہوئے، دامن بچاتے ہوئے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ بحث بن حکیم اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے، ماں یا باپ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امک۔ قال قلت من ابر؟ قال امک۔ پھر میں نے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ اچھا احسان سلوک، حسن سلوک کروں؟ کہا کہ تیری ماں۔ سہبارہ تیسری بار میں نے پوچھا تو کہا کہ تیری ماں۔ چوتھی بار میں نے پوچھا تو کہا کہ تیرا باپ۔ پھر ثم الاقرب فالاقرب، پھر جو رشتہ دار جتنا قریب ہے وہ تیرے حسن سلوک کا اتنا زیادہ حقدار ہے۔ رواہ ابو داؤد، ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو یہ حدیث جس میں رغبت دلائی گئی ہے، ابھارا گیا ہے اس بات پر کہ ماں کا زیادہ حق بنتا ہے حسن سلوک کا، اور باپ سے زیادہ ماں کے حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور بعض باپ کے حسن و سلوک سے 3 دگنا زیادہ حسن سلوک ماں کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ماں کی ایک خصوصیت ہے اور حسن سلوک کا زیادہ حق بنتا ہے، اس لیے کہ جو مشقتیں، جو تکلیفیں ماں نے اٹھائی ہیں وہ باپ نے نہیں اٹھایا، اور یہ چیزیں باپ کو حاصل نہیں ہوئی، اور نہ کوئی اور اتنی مشقتیں اٹھایا ہے جتنی مشقتیں ماں نے اٹھائی ہیں۔ اس لیے ماں کے حسن سلوک کا زیادہ حق بنتا ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی کہا کہ تمہاری ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر معاملے میں اولیت کیا ہے، بہتر کیا ہے، آدمی کو جاننا چاہیے۔ اگر آدمی نہیں جانے گا تو دوسرے اس کے کمتر کاموں میں مشغول ہو جائے گا، اور افضل جو کام ہے، اول جو کام ہے، بہتر جو کام ہے، اس کام کو آدمی چھوڑ دے گا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ آدمی کام جو سب سے اول ہے اور اولیت کا حق رکھتا ہے اسے تلاش کرے، اور ماں زیادہ حق رکھتی ہے حسن سلوک کا، ماں کے ساتھ زیادہ کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہی کہتے رہے، الام الام بر الام بر الام، اور صحابی دہراتے رہے، اور اس لیے دہراتے رہے کہ مزید کوئی جواب پائیں کہ اس سے بہتر کون ہے، اس سے بہتر کون ہے، لیکن ان کو یہی جواب ملتا رہا، امک امک امک، تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں۔ چوتھے مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا باپ۔ اور یہاں ایک اور بات ہمارے سامنے ہے کہ ماں کی پریشانیوں کو آدمی یاد رکھے زندگی بھر۔ ماں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو مصیبتیں اٹھائی ہیں، باپ نے جو مشقتیں برداشت کی ہیں، اسے آدمی یاد رکھے، اور جب یاد رکھے گا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرے گا۔ اسی بات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں کہا، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اسی طرح سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 میں کہا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ یہ 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اسے آدمی یاد رکھے۔ خاص کر 3 باتوں کا ان آیتوں میں ذکر ہے کہ ماں نے حمل اور وضع حمل کی جو تکلیف اٹھائی، یعنی ماں کا پیٹ میں بچے کو بوجھ کی طرح برداشت کرنا،
پھر وضع حمل اور بچے کو جنم دینا، بچے کی پیدائش۔ دوسری چیز، پہلے تو حمل کی بات ہے کہ حمل میں کتنی بڑی مشقت ماں کو ہوتی ہے، وہ بوجھ اٹھائے پھرتی ہے مکمل جتنے مہینے بچہ پیٹ میں ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز آتی ہے وضع حمل کی، بچے کی پیدائش کی، اس میں کتنی تکلیف ماں کو ہوتی ہے وضع حمل کے وقت۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے بچے کو دودھ پلانے کی، کبھی رات بھر جاگنا پڑتا ہے، بچہ روتا ہے، جگاتا ہے، اور کبھی بیمار ہوتا ہے، ماں مشقتیں برداشت کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں یہی کہا کہ ماں کی ان تکلیفوں کو یاد رکھو کہ ماں نے کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور یہ بڑی بڑی 3 مشقتیں جو ماں کو حاصل ہوئی وہ باپ کو نہیں حاصل ہوئی۔ اور اسی لیے ماں کو حسن سلوک سے 3 درجے بڑا رتبہ دیا گیا باپ سے زیادہ، جیسے اس حدیث میں ہمیں واضح پتہ ملتا ہے، واضح ثبوت ملتا ہے کہ ماں کو باپ کے مقابلے میں کیوں اتنی ترجیح دی گئی۔ پھر یہ 2 آیتیں جس میں ماں باپ کی ماں کی مشقت کا ذکر کیا گیا، یہ 2 آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آدمی ماں کی مشقتوں کو یاد رکھے گا تو احسان سلوکی کرنے میں آدمی رغبت رکھے گا، آگے بڑھے گا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوکی کرے گا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا جب ان کی تکلیفوں کو یاد رکھے گا۔ اور اگر ماں نے جو مشقتیں اٹھائی ہیں، باپ نے جو مشقتیں اٹھائی ہیں، اس سے وہ بھول جائے گا تو وہ ماں باپ کا نافرمان بن جائے گا، ماں باپ کا نافرمان بن جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اولاد ماں باپ کی تکلیفوں کو، خصوصاً ماں کی مشقت کو، اس کی تربیت میں جو حاصل ہوئی، اگر یاد رکھتی ہے تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوکی سے پیش آتی ہے، ماں باپ کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے ان کا سلوک ہوتا ہے۔ اگر وہ ماں باپ کی ان مشقتوں کو بھول جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ ماں باپ کی نافرمانی کو گلے لگا لیتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ لوگوں میں بہت سارے ایسے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے مجلسوں میں، ان کے جو فرینڈز ہوتے ہیں، جو ملنے جلنے والے ہوتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بڑے باادب ہوتے ہیں، اچھے انداز میں گفتگو کریں گے، ان کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کریں گے، لیکن ایسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں کریں گے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کا طرز گفتگو بدل جائے گا، ان کے اخلاق بدل جائیں گے، جبکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے ہیں، خاص کر اپنی ماں کے ساتھ بڑے بد اخلاق والے، بدخلق بن جاتے ہیں۔ بلکہ بہت سارے تو ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ ان کو حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی نافرمانی ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں ایک اور لفظ ہم نے پڑھا ہے جس میں کہا گیا الاقرب ثم الاقرب فالاقرب، تمہارا جتنا تم سے زیادہ قریب ہے وہ تمہارے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے۔ اس سلسلے میں ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حق رکھتی ہے باپ سے، اور پھر اس کے بعد باپ کا درجہ آتا ہے، اور اس کے بعد اقارب رشتہ دار آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ اس کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ جو خالہ ہوتی ہے وہ بچوں کا بڑا اہتمام کرتی ہے، اپنے بہن کے بچوں کا بڑا اہتمام کرتی ہے، تربیت میں، اصلاح میں توجہ دیتی ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا الخالۃ بمنزلۃ الام، بالکل خالہ ویسے ہی بچوں کا خیال رکھتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے اپنے بچے ہیں، جیسے اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور خالہ کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم ہم کو دیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا
ما تأمرنی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بر امک، یعنی تم اپنے ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو۔ پھر انہوں نے دہرایا، پھر پوچھا کہ آپ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ پھر یہی بات کہی کہ تم اپنے ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو۔ پھر دہرایا تو پھر بھی یہی بات کہی، اور چوتھی بار کہا کہ بر اباک، تمہارے باپ کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ تو یہ حدیث بالکل ویسے ہی حدیث ہے جیسے اس سے پہلے گزر چکی ہے بحث ابن حکیم کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا اور 1 مرتبہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو شادی کا پیغام دیا، میں نے ایک عورت سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس عورت نے انکار کر دیا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی، اس نے انکار کر دیا۔ فابت ان تنکحنی وخطبها غیری، کسی اور نے اس کے شادی کا پیغام بھیجا تو اس نے اسے پسند کیا اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ فغرت علیہا فقتلتها، تو مجھے غیرت آئی، میں نے اس کو قتل کر دیا، تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ فہل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ یہ سوال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا امک حیہ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ قال لا، اس آدمی نے کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ پھر تو ٹھیک ہے، تب، کہا کہ ایسا کرو، تب الی اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کرو، وتقرب الیہ ما استطعت، جتنا ہو سکے، جیسے ہو سکے اللہ سے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے جا کر پوچھا کہ وہ آدمی نے تو پوچھا تھا اپنی غلطی کے بارے میں، اور آپ نے پوچھا اس کی ماں کے بارے میں، ایسا کیوں؟ اس کی ماں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدہ، میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت پانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کا ماں کی خدمت سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو بس ایک ہی راستہ اس کے پاس ہے کہ وہ ماں کے ساتھ اچھا کرے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ بہت بڑی بات جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں ماں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ ماں کے ساتھ اچھا کرو، گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، گناہوں کی معافی اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اور رب تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے گا۔ بس ایک ہی بات ہے، ماں کے ساتھ بھلائی کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بات اس پورے واقعے سے میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے کہ غیرت اچھی چیز ہے۔ جیسے اس آدمی نے کہا کہ مجھے غیرت آئی کہ اس نے میرے ساتھ شادی نہیں کیا، دوسرے کے ساتھ شادی کر لی، میں نے قتل کر دیا۔ غیرت اچھی چیز ہے، لیکن شریعت کے ضابطے کے مطابق ہونا چاہیے، اور غیرت کتاب و سنت کی پابند ہونی چاہیے، مطلب کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ لیکن اگر ایسے ہی عام غیرت ہو تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ کبھی آدمی شک کرنے لگتا ہے، گمان کرنے لگتا ہے غیرت کے نام پر۔ تو ہمارے ان ملکوں میں غیرت کے نام پر کتنے قتل ہی ہو جاتے ہیں، اور آدمی شریعت کے مطابق اسے غیرت کو جائز رکھے۔ جیسے کہا کہ شیخ کہتے ہیں
فتارة تدخله في الظنون وفي الشكوك والأوهام الكاذبة والخاطئة، کبھی آدمی غیرت کے نام پر اپنے بیوی کو خیانت کرنے والی سمجھتا ہے، ہاں کہ وہ خیانت کر رہی ہے، یعنی عجیب طرح کی عجیب چیزیں پیدا ہوتی ہیں اگر غیرت کو شریعت کا پابند نہ کیا جائے، شریعت کے ضابطے میں اسے نہ دیکھا جائے۔ کبھی اس کا انجام قتل پر ہوتا ہے، جیسے اس واقعے میں ہم نے سنا کہ کیسے اس نے اس عورت کا قتل کر دیا۔ اسی طرح ایک اور چیز جس میں بتایا گیا کہ سائل نے کہا فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ، میں نے تو اتنی بڑی غلطی کر دی ہے، کیا مجھے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی بھلے کیسا بھی گناہ اس سے سرزد ہو جائے، کتنا بڑا گناہ سرزد نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور جائے اور اہل علم سے سوال کرے کہ میں نے ایسا کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، یہ غلطی کیسے معاف ہو سکتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورۃ النحل آیت نمبر 43، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی ہم مردوں ہی کو بھیجتے رہے، یعنی رسول مرد بنا کر ہی بھیجے جاتے رہے جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو، کوئی بھی غلطی ہو جائے، کوئی بھی بات ہو جائے تو لیکن پوچھنا کس سے ہے؟ اہل علم سے، اہل علم سے دریافت کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی اور اس نے وہ غلطی کر کے اپنی غلطی پر پیشما ہے، بہت ہی پریشان ہے اور اس سے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم والوں سے پوچھے۔ اگر نادانوں سے، جاہلوں سے اپنی اس گناہ کے بارے میں پوچھے گا تو ہو سکتا ہے اسے وہ لوگ مایوس کر دیں، کہہ دیں کہ نہیں اب تمہارا یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا، تمہاری یہ غلطی معاف نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ وہ علم والے سے پوچھے، جیسے وہ آدمی حبر الامہ جو امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، جن کا علم بہت زیادہ تھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ویسے آدمی کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا۔ انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ باتیں اگلی مجلس میں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم سنتے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ سب سے پہلا ادب، سب سے پہلا اچھا اخلاق ماں باپ کے ساتھ حسن سلوکی ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ اہم ماں ہے جو آپ کے حسن سلوک کی مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے والدین کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔